بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ یہاں کفار مکہ کے سابقہ کلام کا رد کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بشری صورت میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی قوم کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، مگر سابقہ قوموں کے پاس بھی اللہ رب العزت نے جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب انسان اور مرد ہی تھے، اور ان کی طرف اللہ تعالی کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی، اور جب اللہ تعالی کا دستور ہی یہ ہے تو پھر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا اعتراض ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مرد تھے، کوئی عورت نبی نہ ہوئی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصے میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں گزشتہ زمانوں میں تشریف لانے والے رسولوں کے احوال معلوم نہیں تو تم اہل کتاب کے ان علماء سے پوچھ لو جنہیں ان کے احوال کا علم ہے، وہ تمہیں حقیقت حال کی خبر دیں گے۔ شرعی معلومات نہ ہونے اور نہ لینے کے نقصانات۔ اس آیت میں نہ جاننے والے کو جاننے والے سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نا واقف کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی ہی چارہ نہیں کہ وہ واقف سے دریافت کرے، اور جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے، اور جو اپنے اس مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا و آخرت میں بہت نقصان اٹھاتا ہے۔
یہاں اس کے چند نقصانات ملاحظہ ہوں۔ ایمان ایک ایسی اہم ترین چیز ہے جس پر بندے کی اخروی نجات کا دار و مدار ہے، اور ایمان صحیح ہونے کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ لہذا صحیح اسلامی عقائد سے متعلق معلومات ہونا لازمی ہے۔ اب جسے ان عقائد کی معلومات نہیں جن پر بندے کا ایمان درست ہونے کا مدار ہے، تو وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا ایمان صحیح ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، اور اگر حقیقت برعکس ہوئی اور حالت کفر میں مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا، اور اس کے انتہائی دردناک عذابات سہنے ہوں گے۔ فرض، واجب اور دیگر عبادات کو شرعی طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے ان کے شرعی طریقے کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جسے عبادات کے شرعی طریقے اور اس سے متعلق دیگر ضروری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی، اور نہ وہ کسی عالم سے معلومات حاصل کرتے ہیں، تو مشقت اٹھانے کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے درست اور قابل قبول ہونے کے لیے طہارت ایک بنیادی شرط ہے، اور جس کی طہارت درست نہ ہو تو وہ اگرچہ برسوں تک تہجد کی نماز پڑھتا رہے، پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرتا رہے، اور ساری رات نوافل پڑھنے میں مصروف رہے، اس کی یہ تمام عبادات رائیگاں جائیں گی، اور وہ ان کے ثواب سے محروم رہے گا۔ کاروباری، معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور قوانین مقرر کیے ہیں، اور انہی اصولوں پر ان معاملات کے حلال یا حرام ہونے کا مدار ہے، اور جس سے ان اصول و قوانین کی معلومات نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے، تو حلال کی بجائے حرام میں مبتلا ہونے کا چانس زیادہ ہے، اور حرام میں مبتلا ہونا خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ سر دست یہ تین بنیادی اور بڑے نقصانات عرض کیے ہیں، ورنہ شرعی معمولات نہ لینے کے نقصانات کی ایک طویل فہرست ہے جسے یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو عقائد، عبادات، معاملات اور زندگی کے ہر شعبے میں شرعی معلومات حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرض علوم سیکھنے کی ضرورت و اہمیت۔ یہاں میری ایک کتاب علم اور علماء کی اہمیت سے فرض علوم کی اہمیت و ضرورت پر ایک مضمون ملاحظہ ہو، چنانچہ اس میں ہے کہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی پر
اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ نمازی پر نماز کا، روزہ رکھنے والے پر روزے کے، زکوٰۃ دینے والے پر زکوٰۃ کے، حاجی پر حج کے، تجارت کرنے والے پر خرید و فروخت کے، قسطوں پر کاروبار کرنے والے کے لیے، اس کاروبار کے مزدوری پر کام کرنے والے کے لیے، اجارے کے، شرکت پر کام کرنے والے کے لیے شرکت کے، مداربت کرنے والے پر مداربت کے۔ مداربت یہ ہوتی ہے کہ مال ایک کا ہے اور کام دوسرا کرے گا۔ طلاق دینے والے پر طلاق کے، میت کے کفن و دفن کرنے والے پر کفن و دفن کے، مساجد و مدارس، یتیم خانوں اور دیگر ویلفیئرز کے متولیوں پر وقف اور چندہ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یوں ہی پولیس، بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیوں اور دیگر محکموں کے ملازمین نیز جج اور کسی بھی ادارے کے افسروں ناظمین پر رشوت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح عقائد کے مسائل سیکھنا، یوں ہی حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریا وغیرہ جملہ امور کے متعلق مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا ان چیزوں سے تعلق ہو۔ پھر ان میں فرائض و محرمات کا علم، فرض اور واجبات و مکروہ تحریمی کا علم سیکھنا واجب ہے، اور سنتوں کا علم سیکھنا سنت ہے۔ اس مفہوم کی ایک حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے، یہ کہ وہ روزہ، نماز اور حرام اور حدود اور احکام کو جانے۔ اس حدیث کی شرح میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے جس پر اس کی لا علمی کو قدرت نہ ہو۔ اسی طرح کا ایک اور قول حضرت حسن بن ربیع رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اس حدیث کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہ علم نہیں جس کو تم آج کل حاصل کر رہے ہو، بلکہ علم کا طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدمی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے پوچھے یہاں تک کہ وہ عالم اسے بتا دے۔ حضرت علی بن حسن بن شفیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، علم سیکھنے کے اندر وہ کیا چیز ہے جو لوگوں پر فرض ہے؟
آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کام کی طرف قدم نہ اٹھائے جب تک اس کے بارے میں سوال کر کے اس کا حکم سیکھ نہ لے۔ یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب ہے۔ اور پھر اپنے اس کلام کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اگر کسی بندے کے پاس مال نہ ہو تو اس پر واجب نہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، بلکہ جب اس کے پاس 200 درہم 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا آ جائے تو اس پر یہ سیکھنا واجب ہوگا کہ وہ کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا اور کب نکالے گا اور کہاں نکالے گا، اور اسی طرح بقیہ تمام چیزوں کے احکام، یعنی جب کوئی چیز پیش آئے گی تو اس کی ضرورت ہوگی۔ امام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر یہ بات واجب ہے کہ وہ کھانے پینے، پہننے میں اور پوشیدہ امور کے متعلق ان چیزوں کا علم حاصل کرے جو اس کے لیے حلال ہیں اور جو اس پر حرام ہیں، یوں ہی خون اور اموال میں جو اس پر حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے بے خبر غافل رہنا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، اور ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے، اور امام یعنی حاکم وقت عورتوں کے شوہروں کو اور لونڈیوں کے آقاؤں کو مجبور کرے کہ وہ انہیں وہ چیزیں سکھائیں جن کا ہم نے ذکر کیا، اور حاکم وقت پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کی اس بارے میں پکڑ کرے اور جاہلوں کو سکھانے کی جماعتیں ترتیب دے اور ان کے لیے بیت المال کے اندر رزق مقرر کرے، اور علماء پر واجب ہے کہ وہ جاہلوں کو وہ چیزیں سکھائیں جن سے وہ حق و باطل میں فرق